تو ایمان کی وجہ سے بندے کے اعضاء میں ان کو خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں، اور وہ دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر سے ایمان کی خوشبو آ گئی۔ یہ ایمان کی خوشبو ایسی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج کے لیے تشریف لے چلے تو بیت المقدس جانے سے پہلے ایک جگہ پر آپ کو بہت خوشبو آئی، اتنی خوشبو کہ آپ کا دل خوش ہو گیا۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے محبوب، فرعون کی بیٹی کے بال سنوارنے والی جو عورت تھی بشتات تھا، اس کی قبر ہے، یہ خوشبو اس کی مٹی سے آ رہی ہے۔ اور وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوارنے والی ایک عورت کی خادمہ، وہ بال سنوار رہی تھی، اس کی کنگھی آنکھوں سے گر گئی۔ جب کنگھی گر گئی تو اس نے کنگھی اٹھائی اور اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں تو بس ایک خدا پر ایمان رکھتی ہوں۔ اس کی بیٹی کو یہ بات بری لگی کہ میرے باپ کو خدا ماننے کی بجائے اس نے تو کسی اور کی بات کی، موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو خدا مانا۔ اس نے کہا تم ایسے اس کے خدا کو ایمان لے آئیے؟ اس نے کہا وہ اسی وقت اٹھی اور اس نے جا کے فرعون کو بتا دیا۔ فرعون نے اس کو پکڑوا لیا، بڑے دربار میں بلا لیا، بڑے دربار میں بلا کر کہا کہ تم ابھی کہو کہ میں اس سے باز آئی اور میں فرعون کو خدا مانتی ہوں۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، اب تو بات کھل گئی، ہو جائے گا ہوتا ہے۔ اس نے کہا سخت سزا دوں گا، دے دو، تقض ما انت قاض، جو کر سکتی ہو تم کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اس کو چمیخا کر دیا جائے۔ چمیخا اس زمانے میں یوں کہتے تھے کہ نیچے تک لٹا کر ہاتھوں کو اور دونوں پیروں کے اوپر کیلیں کاٹ دیتے تھے جو زمین میں چلی جاتی تھی، تو ہاتھوں کے اندر سے سوراخ ہو جاتا تھا، تو ہاتھ اور پاؤں زمین کے اوپر جو ایک جگہ گاڑے جاتے تھے، اس طرح اس کو گاڑ دیا گیا۔ اب اس کو کہا گیا کہ تم اب باز آ جاؤ ورنہ تمہیں بہت سزا دیں گے۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اچھا ایسے کرو، اس کا آسان طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اس کا کوئی بچہ ہے، انہوں نے کہا اس کی بیٹی ہے 2 سال، کہنے لگے لے کے آؤ۔ فرعون نے اس کی بیٹی کو بلوایا اور 2 سال کی بچی کو اس کے سینے سے لٹایا۔ اب 2 سال کی بچی تو دودھ پیتی تھی، وہ ماں کے سینے پہ جیسے ہی لیٹی تو اس نے ماں کے پستانوں سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب فرعون نے اسے کہا کہ دودھ پیتی حالت میں اس بچی کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب سوچیے ایک ماں کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو دودھ پی رہی ہے بچی اس کے سینے سے لگی ہوئی، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا جس طرح بچی لیٹی ہوئی دودھ پی رہی تھی اس کی گردن پر پیچھے سے تلوار چلا کر اس کو ذبح کر کے اس کا خون اس کے سینے پہ بہایا گیا۔ اب جس ماں کے سینے سے بیٹی کا خون بہ رہا ہوگا اس ماں کے دل پہ کیا بچی تڑپ رہی ہے، ماں کے جسم کے اوپر بچی کی لاش تڑپ رہی ہے اور وہ ماں اس کو برداشت کر رہی ہے۔ ایمان کی قیمت دینی پڑتی تھی، ہمیں تو آج مفت میں مل گیا نا آسانیوں کے ساتھ، قدر نہیں۔ بچی نے تڑپ تڑپ کی جان لگی، ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا اب بات کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں ہر جگہ ڈٹنے والی نہیں ہوں۔ اس نے کہا اچھا تیرا بندوبست کرتا۔ فرعون نے کیا کیا ہوا تھا کہ اس نے کچھ بچھو پالے ہوئے تھے اور کچھ سانپ پالے ہوئے تھے جن کی زہر نکالی ہوئی تھی، مگر ڈرانے کے لیے وہ بہت ہی خطرناک قسم کے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ بچھو لائے جائیں اور اس عورت کے پورے جسم پر پھیلا دیں۔ اب ہاتھ اور پاؤں اس کے بندے ہوئے ہیں، ہل نہیں سکتی۔ بچھوؤں کو لایا گیا اور اس کے جسم کے اوپر ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو دکھا دکھا کے سانپ اس کے جسم پر ڈالے گئے۔ اب سانپ اس کو بائٹ کر رہے ہیں اور پھنکار رہے ہیں۔ اب بتائیے اس عورت کے اوپر ہیبت کیا تاری ہوگی، ڈر کتنا ہوگا، خوف کتنا ہوگا، مگر یہ سب کچھ اس نے برداشت کر لیا۔ اس نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹوں۔ بالآخر اس نے کہا کہ میں تمہاری لاش کا قیمہ بنوا دوں گا۔ اس نے کہا جو مرضی چاہتے ہو اب تم کر گزرو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ چنانچہ اس نے پتہ نہیں کتنے درجن جلادوں کو ایک وقت میں حکم دیا کہ تم اکٹھے اپنی تلواریں چلاؤ۔
چنانچہ وہ پڑی ہوئی تھی، کئی درجن تلواریں ایک وقت میں اس کے جسم پر چلی اور اس کے پورے جسم کو کیما بنا دیا، اس کی روح پرواز کر دی۔ اس مشاطہ کو جس جگہ دفن کیا گیا تھا اس جگہ کی مٹی سے نبی علیہ السلام کو خوشبو محسوس ہوئی۔ جب اس مشاطہ کو اس طرح ذبح کر دیا گیا تو بی بی آسیہ بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی، ان کے دل میں بھی ایمان تھا۔ فرعون گھر واپس آیا تو بڑے غصے میں کہتا ہے دیکھا میں نے اس کا کیا اجر کیا۔ وہ کہنے لگی کہ جھوٹا آدمی کیا کرے گا، اس نے جو اجر پانا تھا پا دیا۔ کہنا اچھا تو بھی اسی کے ساتھ کی ہے؟ کہنے لگی ہاں میں بھی موسیٰ کے پروردگار سے ایمان لے آئی۔ اس نے کہا آسیہ تو ملکہ ہے اور تجھے پتہ ہے کہ بہت خوبصورت ہے، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں اور تیری درجنوں خادمائیں ہیں اور محل میں تیری آنکھ کے اشارے پر خادمائیں ادھر سے ادھر بھاگتی، تو شاہی کر رہی ہے، تیری جیسی عورت کوئی ناز نعمت کی پلی ہوئی دنیا میں ہے نہیں، تو ایسی بات نہ کر۔ جو حق ہے میں بات کہتی۔ اس نے کہا پھر میں تجھے سزا دیتا ہوں۔ ہم نے کہا جو مرضی کر۔ چنانچہ اس کو غصہ آیا، فرعون وہیں سے واپس آیا۔ ابھی لوگ گھروں کو نہیں گئے تھے، پہلی عورت کو سزا دے دی، ان کو واپس بلوایا۔ کہنے لگا ہے تو میری یہ پرسنل بات، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے آج کھول دوں گا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہے اور اب میں اسے سزا دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بڑا مشورہ دیا کہ وہ آپ کی محبت ہے، زندگی آپ کی اس کے ساتھ محبت میں گزری، ایسا نہ کریں۔ اس نے کہا وہ میری بات نہیں مان رہی، میں کروں گا۔ چنانچہ اس نے بھی اس کو اسی طرح لٹا دیا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کے اندر میخیں گاڑ کر وقت کی ملکہ، وہ نازک بدن جس کے انگلی کے اشارے پر نوکر جا کر بھاگتے پھرتے تھے، اس کی تمناؤں خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آج دیتی ہوئی ہے۔ فرعون نے اسے کہا کہ آسیہ تیرے لیے سزا یہی کافی ہے کہ میں تجھے اس طرح سب کے سامنے لٹا کے تیرے جسم کو بے لباس کر دوں۔ اب عورت کے لیے سوچیے کہ کتنی بڑی سزا ہے کہ اس کو پبلکلی انسلٹ کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا میں تو اللہ کے لیے کہہ چکی جو کہنا ہے۔ چنانچہ فرعون کے حکم پر لوگوں نے اس کے جسم سے سارے کے سارے کپڑے اتارے۔ اب سوچئے جو کبھی وقت کی ملکہ تھی اور راج کرتی تھی، آج بے بس ہو کر زمین پر لیٹی ہے اور اس کے جسم پر لباس بھی۔ عورت کے لیے اس سے بڑی قربانی اور نہیں ہو سکتی۔ مرد کو اگر کہہ دیا جائے تو مرد جو ہے وہ شرم سے زمین میں گڑ جانا پسند کر لے، یہ جائے کہ عورت ساتھ، اس نے لباس اتار دیا۔ اس نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ فرعون نے پھر اسے سمجھایا، اس نے کہا نہیں۔ فرعون نے کہا کہ جو میں سزا پہلی کو دے چکا تجھے وہ نہیں ہوگا، یہ اس سے زیادہ سخت سزا دی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں دو بندوں کو کہوں گا وہ زندہ حالت میں اس کے جسم سے اس کی کھال کو جدا کر دیں۔ چنانچہ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں زمین سے گڑے ہوئے تھے، دو آدمیوں نے اس کی دونوں ٹانگوں سے اس کے سکن کو اس کے جسم سے اتارنا شروع کر دیا۔ یوں سمجھیے کہ جیسے بکرے کی کھال اتاری جاتی ہے، اس عورت کی زندہ حالت میں اس کے جسم سے کھال اتاری۔ اب جہاں جہاں سے کھال اترتی تھی زخم خون آ رہا ہے، جلد سینسٹیو ہے، وہاں سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ حتیٰ کہ جب کافی سارے جسم سے کھال اتر گئی، اس وقت بی بی آسیہ کو محسوس ہو گیا کہ اب آخری وقت ہے۔ انہوں نے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اس نے مجھے محل سے دھکا دے دیا، مجھے اب اس کے محل کی ضرورت نہیں، اللہ تیرے قرب میں ایک گھر کی ضرورت ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں مجھے ایک گھر عطا فرما دے۔ ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون اور اس کے عملوں سے نجات عطا فرما۔ سبحان اللہ، اس کے جسم سے کھال اتاری گئی اور اس حالت میں اس کی روح پرواز کر۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب خدیجہ بن خویلد کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ تم جنت میں جاؤ گی تو وہاں میری 3 بیویوں کو سلام کہنا۔
میری 3 بیویوں کو سلام کہیں. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہوئی. اللہ کے نبی آپ کی پہلی بیوی تو میں ہوں, آپ کی بیویاں جنت میں کیسے پہنچ گئیں؟ فرمایا 3 بیویاں میری جنت سے پہنچ گئیں. اللہ نے میرے ساتھ وعدہ فرما دیا. ایک مریم بنت عمران, اللہ تعالیٰ نے جنت میں اسے میری بیوی بنا دیا. ایک کلثوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی, ان کے حال کی خبر لینے کے لیے گئی تھی, ایک اس کو اللہ نے میری بیوی بنا دیا. اور ایک فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی اور ایمان پر اس کی موت آئی تھی, اللہ نے جنت میں اس کو میری بیوی بنا دیا. اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہے کہ دنیا میں ایک بندے نے بے قدری کی اور خامد ہو کر اس سے ذلیل و رسوا کیا اور اس کو تکلیف پہنچائی. اللہ رب العزت نے اس کے بدلے اپنے محبوب کو اس کا خامد بنا دیا. دیکھو کیسے عزتیں مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہے, کتنے مہربان ہے. تو جب نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے جانے لگے تو اس جگہ سے گزرتے ہوئے آپ کو اس عورت کی قبر کی مٹی سے بچونے تھے. یہ ایمان ہے.